ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشائخین کرام، برادران ملت، عاشقان رسول، فدائیان مہدی موعود، محترم خواتین، حق کی طلب اور پیاس رکھنے والے نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کے اس تعلیمی اور بظاہر ترقی یافتہ دور میں، جبکہ دنیا اس بات کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ دین کی شمعوں کو بجھا دیا جائے، ایسی پھونکیں ماری جائیں کہ جس سے دین کے دیے بجھ جائیں، لیکن وہ قرآن کی بیان کردہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں. کہ یہ لوگ اگر جتنا بجھانا چاہیں گے، قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو، اس کی شمع کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کہ کافر اس کو پسند نہیں کرتے. ایک طرف جب بھی اسلام کی شمع چمکی، جلی، کفار نے ہمیشہ اس کا مقابلہ کیا، اس کو پھونکنے کی کوشش کی اور پھر سے دنیا میں اندھیرا پیدا کرنے کے لیے اپنے سارے مسائل کو اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ہمیشہ سوالات کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جواب دیا. آپ کی ساری زندگی سوالات میں گزری، سوالات کے سننے میں گزری. تو قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر لوگوں اگر تم کو پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، پوچھنا ہے علماء سے پوچھو، پوچھنا ہے عارفین سے پوچھو. ان کنتم لا تعلمون، اور شرط یہ ہے کہ وہ بات پوچھو جو تم نہیں جانتے. یعنی آج کی ایک ایک بات آپ ذہن میں رکھو. پوچھنا کب؟ کسی کو ستانے کے لیے نہیں، کسی کو متون کرنے کے لیے نہیں، کسی کو بے بس کرنے کے لیے نہیں، کسی کو عاجز کرنے کے لیے نہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے پوچھو. یاد رکھو، سوالات کرتے ہوئے اپنے دل کو خالی کرنے کی ضرورت ہے. جو دل پہلے سے گندگی سے بھرا ہوا ہے، اگر آپ سوال بھی کریں گے اور وہ جواب بھی دے گا تو چونکہ دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، تم کو اس کا جواب فائدہ بھی نہیں دے گا. بارش اللہ کی رحمت ہے، ضرور ہے،
اور جب بارش ہوتی ہے تو کیا آپ سڑے برتنوں کو رکھ کر پانی بھریں گے؟ اور بھر بھی لیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ بارش کا پانی اللہ کی نعمت ہے، راحت ہے، رحمت ہے۔ اس کو اسٹور بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے برتنوں کو صاف کرو، پھر لا کر آسمان کے نیچے رکھو، پانی اس میں گرے گا اور وہ پانی تم کو فائدہ دے گا۔ لیکن سڑے برتنوں کو لا کر رکھو گے اور پانی برسے گا، مانا کہ تم نے پانی کو تو محفوظ کر لیا، پکڑ تو لیا، لیکن کیا وہ پانی آپ پی سکتے ہیں؟ اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے سوالات پوچھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، صرف شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا دل کیسا ہے۔ اگر دل پاک ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو وہاں سے جو بات ملے گی وہ تو سمندر ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ علماء جو بات کرتے ہیں تو قرآن شریف سے پیش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کرتے ہیں، آپ کو سننا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نہ ہونے کے بعد، چونکہ آپ کا دل خراب ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، اس لیے سننے کے بعد بھی وہ جو طلب ہے، پیاس ہے، گشتی ہے، اس لیے کہ آپ دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سوال کے سلسلے میں اہم بات یہ بھی ہے، میرے ان باتوں کو جیسا میں کہہ رہا ہوں آپ یاد رکھیے، سوالات کے سلسلے میں یہ بات بھی ہے، ہر راستے سے چلنے والا سوال ٹھوک مارتا ہے، یہ سوال کا طریقہ نہیں۔ سوال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تو سوال کرتا ہے تو پہلے یہ کہنا چاہیے کہ یہ سوال میں کہاں سے لے رہا ہوں، اس سوال کی بنیاد کیا ہے، دل میں آیا جو بھی تو تیرے باپ کا نہیں ہو سکتا، یہ سوال ہے۔ یہ تو جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں تو کم از کم دلیل تو پیش کر کہ پھر کس کا ہوں، اور تو کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے۔ جواب دلیل سے دینا چاہیے اور سوال بے دلیل، یعنی سوال کی بھی دلیل ہونا چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے جو سوالات ہوتے ہیں سب بے دلیل سوال ہیں، اور جواب چاہتے ہیں کہ دلائل سے، قرآن و حدیث سے اس کا آپ جواب دیجیے۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا آپ جو سوال کر رہے ہیں اس سوال کی بنیاد کیا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ 100 میں 99% سوالات ایسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں، تاریخ کا پرچہ ہے، جغرافیہ کا سوال ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ جب سوال تاریخ کا ہے تو پہلے آپ تاریخ پڑھیے، پھر تاریخ پڑھ کر تاریخ کے سوالات آپ کریں گے تو جواب دینے والا جواب دے گا۔ پرچہ سوالات کا ہے، گھنٹہ تاریخ کا ہے، اور جب آپ پوچھ رہے ہیں یا تو سائنس کا پوچھیں گے یا جغرافیہ کا پوچھیں گے، تاریخ سے جن کو سروکار ہی نہیں ہے۔ اگر ایسے سوال ہوں گے تو جواب دینے والا کیا جواب دے سکے گا؟ پہلے جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس فن کے بارے میں، اس فن کے بارے میں معلومات حاصل ہونے چاہیے، پھر سوال کرنا چاہیے۔ تو پھر جواب سننے کے بعد میں وہ اش کر اٹھے گا، اس کو معلوم بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، مزہ بھی آئے گا۔ سوال تو کرتے ہیں، موضوع کچھ اور ہے، اور دوسرے فن کا سوال کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اکثر ایسا بھی ہوا گیا ہے۔ تیسرے سوال کرتے ہیں تو بات کو بگاڑ کر سوال کرتے ہیں، جو بات صحیح بات ہے اس بات کو لے کر سوال نہیں کرتے، بلکہ اپنے عقل مندی کے ذریعے ان کے عقل کے مطابق، لیکن
शर पसंदी के तहत सवाल के मतलब को उल्टा कर पेश कर देते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि सर इसका जवाब दीजिए। तो ये मुख्तलिफ इंसान अगर आप सवाल करें किसी से तो पहले हमको सवाल की भी स्टडी करनी चाहिए, फिर उसके बाद सवाल करना चाहिए। इमाम मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जैसे कहा कि वो व्हाट्सएप में आया हुआ है, एक साहब खड़े रहकर तकरीर कर रहे हैं। मेरे पास जो व्हाट्सएप आया था हमारे जनपद के मोतबर हस्ती ने लाकर मुझे वो सुनाया था। मैं देखा चेहरा मुतशर्रे है, दाढ़ी है, जुब्बा है, पैजामा है, टोपी है। सवाल कर रहे हैं जो लोग मेहदी मऊद को मानते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ। मेरे 10 सवालात हैं, ऐसा बता कर बोले मेरे 10 सवालात हैं, इन सवालात के 10 सवालात के जवाब दें। ये उनका फर्ज है जो इस हस्ती को मेहदी मऊद मानते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। काम सवाल हुआ, हम खामोश भी हैं तो ठीक है, मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं उन नौजवानों को जवाब दे रहा हूँ जिनके पास वो व्हाट्सएप आया है। मैं उन नौजवानों को जवाब दे रहा हूँ जो उसका जवाब सुनना चाहते हैं, क्योंकि सवाल जब पैदा होता है तो जहनों में खलिश पैदा हो जाती है। मेरा काम उनको जवाब देना नहीं, मेरे भाइयों के दिलों में जो खलिश पैदा कर दी गई है उस खलिश को दूर करना है। और हमेशा के लिए उनको इस बात के ताल्लुक से आगाही उनको देनी है कि देखो इस किस्म के जो सवालात हैं ये बेमाना होते हैं, ये सिर्फ भड़काने की बात होती है, बरगलाने की बात होती है, गुमराह करने की बात होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसे ही सवाल किया करते थे जिसका मकसद हिदायत हासिल करना नहीं होता, उसका मकसद मुसलमानों के दिलों में वसवासा पैदा करना होता है। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के जरिए से हुक्म दिया, ला तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, ऐ ईमान वालो रसूल से ऐसे सवालात मत करो जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले सवालात किए जाते थे, पूछा जाता था। काम की बात पूछो, बेकार की बात, तफसील नहीं है इसमें, ज़्यादा तफसीलात बयान कीजिए तो तफसीलात बयान करेंगे, जबकि तुमको अमल करना ही नहीं है तो तफसील मालूम करके क्या करेंगे। अगर किसी को मेहदी मऊद के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने हैं और वो सवाल इसलिए करता है ताकि सही जवाब मिल जाए तो हम तस्दीक करेंगे, तो ऐसी सूरत में बात का जवाब देना भी ठीक मालूम होता है। सवाल बनाए सवाल और सही जवाब मिल जाए तो ईमान लाने की बात भी नहीं है, तस्दीक करने की बात तो है ही नहीं, सिर्फ परेशान करना रहता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह के वास्ते, इस किस्म के जो सवालात होते हैं उसका मकसद असल चीज़ की हकीकत को मालूम करना नहीं होता, बल्कि आपके जहनों में, आपके एतक़ाद में गड़बड़ पैदा करना होता है, आपको खलिश पैदा करके दिल में छोड़ देना होता है। तो देखेंगे जवाब क्या आता है, और जवाब आया नहीं, ये तो जवाब नहीं है इसका, हमारे सवाल का यह जवाब नहीं है। हाँ, सवाल करने वाला अगर तशफ़ी बख्श जवाब चाहता है उसकी हद तक, तो उसकी यह जिम्मेदारी है कि वो किसी को डाउन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने को अप करने के लिए वो जिसको मुनासिब समझता है कि मुझे यहाँ से जवाब मिलता है, तो सामने आकर बैठे, सवाल करें और फिर उसके बाद जवाब हासिल करें। अंधेरे में तीर छोड़कर बैठ गए, बोले नहीं कोई परिंदा शिकारी नहीं हुआ है, अरे तुमको शिकार करना है
उसका ढंग اختیار کرو. اندھیرے میں تیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہے سوالات کرنے کے انداز. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے بزرگان دین کو، علماء مہدویت کو، کہ ہر دور میں حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، سوالات اپنے طور پر کتنے ہی سخت کیوں نہ کریں، ہمارے مہدوی علماء نے ہر دور میں، بلکہ خود مہدی موعود علیہ السلام نے اور اس کے بعد آپ کے خلیفوں نے اور اہل اللہ نے برابر جوابات دیے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ جب لوگ سوالات کرنے کے لیے آتے تھے، اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ سوال کرنے والے امی نہیں ہوتے تھے، بلکہ سوال کرنے والے علماء ہوتے تھے. علماء تو جانتے تھے، لیکن جب علماء سوال کرتے ہوں گے تو کیا کس نہج سے سوال کرتے ہوں گے؟ بات کے رخ کو بدل کر بھٹکانے کے انداز میں سوال کرتے تھے. مہدی موعود علیہ السلام ہر بات کا جواب، ہر سوال کا جواب دیتے تھے. حضرت بندگینہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیکھ رہے تھے کہ آدمی صبح سے بیٹھا ہوا ہے، سوالات پر سوالات کر رہا ہے. مہدی موعود علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں. رات کا کافی حصہ گزر چکا، برابر بات چیت چل رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے. حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت نہیں کر سکے. حجرے سے باہر سر نکال کر بولے. حضرت مہدی صاحب سے عرض کیا، آقا ان کے پیچھے کیا جھٹ جھٹ کر رہے ہو؟ یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. قربان جائیے، مہدی موعود علیہ السلام کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا. آپ نے جواب دیا، بھائی نعمت، اللہ نے بندے کو ان کے ساتھ ایسا ہی جھک جھک کرنے کے لیے پیدا کیا. میں بیزار نہیں ہوتا. یہ پوچھ رہے ہیں اس کے بعد تو میں سمجھاتا ہوں، بھائی جھک جھک کرتے ہیں تو کرنے دو. اللہ کا خلیفہ جو اللہ سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کو جواب دے رہا ہے، اور جواب کی بنیاد سوائے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. کوئی اور بات نہیں ہے. مگر برابر آپ کو پریشان کرتے رہے بڑے بڑے علماء نے. 6 مہینے تیاری کی صرف 4 سوال کے لیے. 6 مہینے، وہ بھی کہا بادشاہ سے کہ پورا کتب خانہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے. اس کے بعد صرف 4 سوال تیار کیے اور کہا کہ ہم ان سوالوں کو لے کر جائیں گے اور مہدی اسلام کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر اس کا جواب بھی لکھ لیے تھے کہ اگر یہ جواب ملا تو یہ مہدی سچے، اور اس سے ہٹ کر جواب ملا تو مہدی ہو نہیں سکتا. یہ بھی کہتے تھے. سوال یہ بھی تھا اس میں، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہدی موعود کہلاتے ہیں. اگر کوئی فلسفی، منطقی، عالم، ادیب، شاعر ہوتا تو ان کے مار میں آ جاتا اور سوال کا رخ دوسرا ہوتا. مہدی موعود نے جواب دیا، آپ نے غلط سنا ہے. بندہ خود کو مہدی نہیں کہتا، اللہ نے کہا کہ تو مہدی ہے، اللہ کی بنیاد پر بنا. میں خود بھی مہدی نہیں بن گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے مہدی بنایا ہے. یہ بات ہے، میں اپنے طرف سے نہیں بولتا. وہ سوچ کر لائے تھے کہ اگر یہ کہیں ہاں حالات ایسے ہیں کہ اس وقت مہدی کی ضرورت ہے، لوگ دین سے ہٹ گئے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، احادیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اور حالات بھی ایسے ہیں کہ میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ ایک مہدی آئے گا، اب آپ کے حالات کے اعتبار سے مہدی کی ضرورت تھی تو میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ سب باتیں کہتے تو علماء کہتے کہ یہ جھوٹا مہدی ہے. مہدی سچا وہ ہے جو
وہ جواب دے جو رسول اللہ نے اپنی نبوت پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا تھا. کیا آپ پیغمبر کہلاتے ہیں؟ تو رسول نے کہا تھا میں کہاں سے کہلاتا ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا تو میں پیغمبر بنا. میں اپنے بس سے نہیں ہوا، میں اپنے خواہش سے نہیں ہوا، اللہ نے بنایا ہے. اگر تم کو پوچھنا ہے تو کس سے پوچھو؟ اللہ سے پوچھو. کیوں اسے مہدی بنایا یا کیوں اسے پیغمبر بنایا؟ اس کے پاس طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ جماعت ہے، نہ لشکر ہے، نہ پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی چاہنے والے ہیں، نہ مدد کرنے والے ہیں. یہ امی ہے. یہ امی لوگوں کو، امت دنیا کو کیا سنوارے گا؟ دنیا کو سنوارنے کے لیے تو عالم چاہیے، تو حاکم چاہیے، قدرت رکھنے والا چاہیے، اس کی جماعت چاہیے اس کے پاس، اور سپاہ ہو، لشکر ہو، طاقت ہو، سب کچھ ہو، ہر فن سے واقف ہو تو آج ہو سکتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، یتیم ہے. یہ یتیم کیا کرے گا؟ اس کو ہم ہاتھ مار بھی دیں تو کوئی مدد تو اس کی نہیں آئے گا. ایسا آدمی ہدایت کر سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے ساری دنیا کو. تو رسول اللہ نے جواب دیا میں خود نہیں بھائی، اللہ نے بنایا، میں بنا. اللہ نے کہا میں نے تجھے پیغمبر بنایا تو پیغمبر بنا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے وہی جواب دیا میں خود سے نہیں بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. امر الہی کے تحت میں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہے، اپنے خودی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو اب جو سوالات ہیں 10 سوالات ہیں، یہ انشاءاللہ ہر ہفتہ ایک ایک سوال کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کا جواب رکھوں گا. یاد رکھیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا. آپ کے والد کا نام لوگوں نے پوچھا تھا، اسی سوال کو آج دہرایا جا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا تھا آپ کے باپ کا نام تو سید خان ہے. حدیث میں آیا ہے کہ مہدی وہ ہوگا کہ جس کا نام رسول اللہ کے نام کے برابر ہوگا، جس کے باپ کا نام رسول اللہ کے والد محترم کے نام ہوگا. تو محمد ابن عبداللہ ہونا چاہیے. رسول اللہ کا یہی نام تھا. آپ سید خان کے بیٹے ہیں. مہدی وہ ہوگا جو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، سادات خاندان سے ہوگا، سید ہوگا. آپ کے والد تو سید خان ہیں، تو آپ کیسے ہو گئے؟ یہ سوال تھا. جو پہلا سوال جو آیا ہوا ہے وہ یہ سوال ہے. اب ہم کو اس کا جواب دینا ہے. اس کے جوابات کئی ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اس کو رکھوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو جن علماء نے کیا تھا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آپ کو خان کا خطاب دیا گیا تھا. اس وجہ سے دربار کے علماء میں بھی پورے ملک میں آپ کا نام سید خان مشہور ہو گیا تھا. اس وجہ سے آپ کو سید خان کے نام سے پکارتے تھے، ورنہ اصل جو نام تھا وہ سید عبداللہ تھا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں اصل نام کچھ ہوتا ہے، عرفیت الگ ہوتی ہے. خاندان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دیا ہوا خطاب الگ ہوتا ہے، مگر لوگوں میں جو مشہور ہوتا ہے وہ نام مشہور ہوتا ہے جو جس کو اکثر آڑے نام کے نام سے پکارتے ہیں، یا حکومت کی طرف سے دیا ہوا خطاب رہتا ہے، اس نام کو لے کر مشہور ہو جاتے ہیں.
میں آپ سے پوچھتا ہوں، مغلیہ حکومت نے ہندوستان میں 800 سال تک حکومت کی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے پہلا بانی سلطنت مغلیہ کون تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بابر. میں یہ پوچھتا ہوں، کیا بابر اس کے باپ نے نام رکھا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ مشہور تو بابر ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ ظہیر الدین. باپ نے جو نام رکھا ظہیر الدین، پر مشہور جو ہوا بابر. اکبر کا نام آپ سنتے ہیں، اکبر بادشاہ، مغل بادشاہ، مغل اعظم اکبر، یہ سب صحیح. مغل اعظم کہتے ہیں، سب کے ذہن میں کون آتا ہے؟ اکبر. اور میں آپ سے پوچھوں کہ سب اکبر اکبر تو بولتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تو کیا بولیں گے آپ؟ جلال الدین. مگر جلال الدین باپ کا دیا ہوا نام پیچھے ہو گیا اور اس کا نام کیا آ گیا؟ اکبر آ گیا. جہانگیر کا نام کیا ہے؟ نور الدین. لوگ کیا پکارتے تھے اس کو؟ جہانگیر. اور ہمارے چند پٹن میں غالب مشہور ہوا، اصل نام کیا تھا اس کا؟ اسد اللہ خان. مگر اسد اللہ خان کو لوگ شیر کو پیچھے ڈال دیے اور غالب کو سامنے لا لیے. غالب غالب پکارنے لگتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میرا نام بھی یاد نہیں ہوگا، سید میران جی نہیں، آپ بھی سن لیجیے. لوگ بڑوں کا نام رکھتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ زبان سے گالی نکل جائے. اس وجہ سے بزرگوں کے نام کو بازو رکھ کر اپنی طرف سے دوسرا چھوٹا نام دے دیتے ہیں، تاکہ کبھی گالی بھی دینا پڑے تو گالی دے دیں. بابو نام رکھ دیے، بابو اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام بابو نہیں ہے، اس کا نام بہت اچھا نام ہے. بزرگوں کا نام رکھے ہیں، سید خنبی نثار غبا رکھتے ہیں. اب بچہ غلطی کرا تو زبان سے گالی نکلتی ہے. کون کرا؟ وہ ہے نا شیطان. اس کے بعد نام بولنا پڑتا ہے. تو ہم بزرگوں کے نام کا بھی احترام کرنے والے قوم ہیں. اس واسطے کہ میاں سید خنبی نے کیا، وہ شیطان ہے نا، تو بات بری ہو جاتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے نام کا بھی احترام کرنے کے لیے وہ نام کو بازو رکھا اور پکارنے کے لیے بابو، دادو، دادے، دادے صاحب کچھ بھی نام رکھیے اور اس کو اس نام سے پکارنے رکھتے ہیں. ایک اور دوسرا یہ کہ جب بادشاہوں کی طرف سے خطاب دیا جاتا ہے تو لوگوں میں جو نام مشہور ہوتا ہے وہ نام جو حکومت کی طرف سے دیا ہوا نام ہے وہ نام کو پکارا جاتا ہے. بہادر یار جنگ مشہور ہو گیا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا نام کیا تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا. بہادر یار جنگ کتنا نام چلا ہے کہ بس چلنے لگ گیا. اسی طرح سید خان جو نام رکھا گیا ہے، اصل نام تو سید، گھر کا نام تو سید عبداللہ ہے. حکومت نے ان کو سید خان کا خطاب دیا. مگر خدا تعالیٰ کا احسان، خدا کی مصلحت، انہوں نے خان کا اضافہ تو کیا لیکن سید کو بھلا نہیں سکے. سید کو بھلا نہیں سکے، سید کو باقی رکھا. اور جب سید آ گیا تو سعادات بنی فاطمہ سے سید ہے. سید کو رکھ کر حکومت کی طرف سے خان کا خطاب دیا گیا. یہ سب سید خان کے بیٹے ہیں. مگر میں یہ پوچھتا ہوں، سب سے جو بڑی غلطی ہو رہی ہے وہ غلطی یہ ہے، یہ معاملہ ہے نسب کا جاننے والوں کا. کل کے سڑک پر بیٹھنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض کون کر سکتا ہے؟ جو نسب کو جانتا ہو. اور نسب کو جاننے کے لیے